محترم سامعین و ناظرین، رجب کا مہینہ ہے، برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، دعاؤں کی مقبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندوں کی اتنی مدد فرماتا ہے، اتنی رحمت والا معاملہ کرتا ہے کہ بندے کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کے حضور اپنے دامن کو پھیلا کر، اپنی جبین نیاز کو جھکا کر عاجزی اور انکساری سے مانگے، سوال کرے تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے ناموں کی اتنی بڑی برکت ہے، ایک ایک نام کے اندر برکت، فضیلت اور کامیابی اللہ نے رکھ دی۔ ایک ایک نام آپ کا زمین و آسمان ساری مخلوق سے زیادہ قیمتی۔ اللہ کہنے سے ہی دل بھر جاتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے، دل میں ٹھنڈک آ جاتی ہے۔ پھر رجب کے مہینے میں 3 دن بڑے خاص ہیں، 13 رجب، 14 رجب اور 15 رجب۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہیں، یہ 3 دن تو ہر مہینے میں فضیلت والے ہیں، لیکن رجب میں ان کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، شعبان میں بھی ان کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان کی برکتیں ہمیں نصیب فرما، وبلغنا رمضان، اور رمضان تک ہمیں پہنچا۔ تو پتہ چلا کہ ان 2 مہینوں کی بڑی برکتیں ہیں، اور یہ برکتیں جب مل جائیں تو پھر رمضان المبارک کی خیر و برکت بھی بندے کو نصیب ہو جاتی۔ اب یہ 3 دن 13، 14 اور 15 کے کیوں فضیلت والے ہیں؟ ان دنوں میں آدم علیہ السلام بھی روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت پسند کیا، آپ کا بھی یہ معمول تھا۔ آپ ان 3 دنوں میں روزہ رکھیں، اگر آپ کا کوئی مشکل سے مشکل کام اٹکا ہوا ہے، کوئی بھی کام ہے ہو نہیں رہا، 3 دن روزہ رکھ کے 7 نام ہیں اللہ کے، وہ آپ نے عصر کی نماز کے بعد افطاری سے پہلے پڑھنے ہیں، اور افطاری کے وقت خوب گڑ گڑا کے، آنسو بہا کے اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں، آپ قدرت کا کرشمہ دیکھیں، اس کا معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، آپ کا کام کیسے حل ہوتا ہے۔ اور یہی عمل آپ نے شعبان کے 3 دنوں میں کرنا ہے۔ اسی طرح روزہ رکھ کے یہ 7 نام عصر کے بعد پڑھ کے اللہ سے مانگنا ہے، اور رمضان المبارک کے بابرکت اور مقدس مہینے میں بھی آپ نے 13، 14، 15، وہ تو ویسے ہی روزہ ہوتا ہے، پورا مہینہ ہی روزہ ہوتا ہے، اور یہ 3 دن آپ نے اسی ترتیب سے عصر کی نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اپنے دامن پھیلا کے مانگنا۔ اب کیا مانگنا ہے؟ کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، کہیں آپ باہر کسی ملک میں جانا چاہتے ہیں، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام نہیں ہو رہا، یہ عمل آپ کریں، انشاءاللہ 100% گارنٹی والی بات ہے کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن آپ بھی یقین سے کریں، اللہ پہ پورا بھروسہ رکھ کے کریں، بے یقینی سے کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ رجب میں بھی کرنا ہے، شعبان میں بھی، رمضان میں بھی، 3 دن کا یہ عمل، اور یہ 9 دن کا عمل ہو جائے گا۔
رمضان المبارک میں یہ عمل کر کے پھر عید کی رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، وہ زندوں کی رات ہے۔ ہم اس رات کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، گنوا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ دعا کرنی ہے کہ میں نے یہ 3 دنوں کا عمل رجب، شعبان اور رمضان میں کیا ہے، یا اللہ تو اس کی برکت سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ اب وہ کوئی بھی مسئلہ ہے، کاروبار کا مسئلہ ہے، بچے کی شادی کا مسئلہ ہے، بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، یا گھر میں کوئی شدید بیماری کا مسئلہ ہے، یا کوئی کسی کے ساتھ دشمنی، لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ اس کے لیے دعا کریں گے، یہ مسئلہ آپ کا ایسے حل ہو جائے گا، آپ حیران ہو جائیں۔ اب توجہ سے سنیں، آپ نے کیا نام پڑھنے ہیں۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ، درود شریف جتنا مرضی پڑھے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قید نہیں لگائی۔ ہم تو اس لیے بتا دیتے ہیں کہ ایک تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ 3 دفعہ پڑھیں یا 5 یا 7 پڑھیں۔ آپ کو کوئی پابندی نہیں، بے شک 1 دفعہ ہی پڑھیں، لیکن پڑھیں ضرور درود شریف۔ درود شریف کے بغیر دعا صحیح معنوں میں قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف پڑھنے سے اللہ کا محبوب بھی راضی ہوتا ہے، اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ درود پاک کے بعد آپ نے پڑھنا یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا صمد، یا حی، یا قیوم، یا مہیمن۔ یہ 7 نام ہے۔ ان 7 ناموں کو پڑھ کے 1 شمار کرنا ہے، پھر دوبارہ 7 پڑھیں تو 2 ہو جائے گا، پھر 7 نام یہ پڑھیں تو 3 ہو جائے گا۔ اس طرح ان کو 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 3 دن ہی یہ مسلسل رجب میں، شعبان میں اور رمضان میں عمل کرنا ہے۔ نام پھر سن لیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا صمد، یا حی، یا قیوم، یا مہیمن۔ اب ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، جائز کام کے لیے کریں، جو بھی کام ہوگا 100% اللہ اس کے اندر آپ کو کامیابی دے گا، اور اس کا اجر و ثواب وہ تو بے بہا ہے۔ ایک ایک نام کے اوپر جو برکتیں اور رحمتیں ہیں وہ تو اضافے میں آپ کو ملیں گی، اور آپ کا مقصد بھی حل ہوگا، اس میں کامیابی ہوگی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔